عزیز طلبہ، آج 26 جون ہے۔ ہم 12ویں اردو نئے نصاب کے مطابق دوسرے سبق کا مطالعہ کریں گے، جس کا نام سپاہی اور بٹ مار۔ دراصل یہ سبق ایک ناول ہے جس کے مصنف شمس الرحمن فاروقی ہیں۔ یہ ایک تاریخی ناول ہے۔ اس ناول میں 16ویں صدی کے ہندوستان کے مخصوص معاشرے کی تصویر پیش کی گئی ہے، جس میں بادشاہ، عوام، امیر، سپاہی اور راہزن جیسے کردار سامنے آتے ہیں۔ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں، سبق کا عنوان سپاہی اور بٹمار ہے۔ بٹمار کے معنی راہزن کے ہے، لٹیرے کے ہے۔ جو مسافروں کو راستے میں لوٹ لیتے ہیں انہیں بٹمار کہتے ہیں۔ سبق کا آغاز یہاں سے ہے کہ ایک بار تھانے سر کے علاقے سے اطلاع آئی کہ ہندوؤں نے ایک تالاب قدیم کو ازسرِ نو تعمیر کر کے وہاں میلہ ایک ماہ بماہ منعقد کرنا شروع کیا ہے۔ عزیز طلبہ، ازسرِ نو ایک نیا لفظ ہے جس کے معنی ہیں کسی کام کو پھر سے انجام دینا، نئے سرے سے انجام دینا۔ اور پوجا پاٹ بھی شروع کرتے ہیں اور گھنٹ اور ناقوس بھی بجتے ہیں۔ ناقوس کے معنی ہے شنکھ، جو ہندو پوجا کرتے وقت بجاتے ہیں۔ پس اس باب میں حکم عالی صادر ہوتا ہے۔ سلطان والا شان نے مفتی اعظم سے مشاورت کر کے فرمان لکھوایا۔ مشاورت یعنی مشورہ کر کے کہ وہ اپنے مذہب پر ہیں، پر جب تک ان کے مناسک و رسم کی جمع ہیں، باعث کوئی خطر و امن و امان کے لیے نہ ہو، اس سے ہرگز کوئی تعارض نہ کیا جائے۔ تعارض کے معنی اعتراض یا رکاوٹ۔ مناسک کے معنی منسک کی جمع، مذہبی ارکان، عبادات کے ارکان وغیرہ کو مناسک کہتے ہیں۔ انتظام سلطنت میں ہوشیاری اور خبرداری کی غرض سے حضرت دہلی اور اس کے گرد و نواح میں 80,000 مسلح فوج ہر وقت تیار رہتی ہے۔ مسلح فوج جو اسلحہ سے لیس ہوتی ہے اسے مسلح فوج کہتے ہیں۔ کہیں سے ذرا بھی بدامنی کی خبر آئی اور جیوش سلطانی حرکت میں آ گئے۔ جیوش کے معنی جیش کی جمع، جیش کے معنی فوج، فوجی کے ہیں۔ جیوش سلطانی حرکت میں آ گئے تو تغلق آباد، غیاث پور، بیگم پور، سیری اور کیلو کھیڑی جو پائے تخت کے پرانے شہر تھے، ان سب میں میدان وسیع و مرتفع و مسطح دیکھ کر فوجوں کے لیے مقرر کر دیے گئے تھے۔ میں جس فوج میں تھا وہ غیاث پور سے ذرا ورے کنارے جمنا پر قیام کرتی تھی۔ اس ندی کو جس نے دیکھا ہے وہی اس کی وسیع پاٹ کا قیاس کر سکتا ہے، یعنی اندازہ کر سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ برساتوں میں ندی پر دریائے اعظم کا گمان ہونے لگتا ہے، اور اس جگہ پر بارش کے دنوں میں ندی کا گمان ہونے لگتا ہے۔ غازی آباد میں ہنڈن کے ورلے کنارے سے کچھ آگے جنوب کی طرف لے کر اوکھلے تک سارا علاقہ پانی سے بھر جاتا ہے۔ اسی بنا پر اس علاقے کو قلقلہ تندن پڑگنج کہنے لگی تھی، حالانکہ وہاں مچھروں، پسوؤں، جونکوں اور دیگر کیڑوں کی سوا گنج کے نام پر کچھ نہ تھا۔ جونکوں اور دیگر لسا کے سوا، لسا ڈسنے والے کیڑے جیسے سانپ، بچھو وغیرہ۔ واللہ وہ بھی کیا زمانہ تھے، 12 برس میں میرا درماہ 12 تنکے سے بڑھتے بڑھتے 20 ہو گیا تھا۔ اس زمانے میں 5 تنکا ماہانہ پانے والے اجلے خرچ سے رہتے تھے۔ اجلے خرچ سے مطلب اچھے مانے جاتے تھے، فیاض، سخی مانے جاتے تھے۔ سلطان بہلول لودھی کو اللہ بخشے، ان کا جاری کیا ہوا تانبے کا سکہ بہلولی کہلاتا تھا۔ سلطان بہلول لودھی نے جو سکہ جاری کیا تھا اسے
سکہ بہلولی کہا جاتا تھا اس زمانے میں، وہ اب بھی رائج تھا، یعنی جاری تھا، اور اس میں طاقت اس قدر تھی کہ آدمی یہاں سے کول تک کا سفر اپنے گھوڑے کے ساتھ کرتا تو ایک بہلولی اس کے لیے کافی ہوتا۔ مجھے اپنے گھوڑے کے ساتھ وہ عراق سائز اور اسلحے کی دیکھ بھال پر بہت صرف کرنا پڑتا تھا۔ ساز و عراق لڑائی کا سامان و ہتھیار کو کہتے ہیں، بہت صرف کرنا، پھر بھی میں ہر مہینے 3 سے 4 دن کے گھر بھجوا دیا کرتا تھا۔ اب سلطان سکندر کا یہ 21واں سن جلوس تھا۔ میری بیٹی 12 برس کی ہو کر 13ویں میں لگی تھی۔ گھر سے خبر آئی کہ اس کی سگائی اور پھر بیاہ آئندہ برساتوں سے پہلے ہو جائے تو خوب ہو۔ سگائی ہم جسے رسم کہتے ہیں، اور بیاہ یعنی شادی۔ مجھے بلایا گیا تھا کہ جا کر سب معاملات طے کر دوں۔ ہر چند کے خداوند عالم سلطان سکندر نے شرع شریف کی پابندی پر بہت کچھ زور دیا، لیکن ہم ان اطراف کے گنوار مسلمانوں میں ہندوؤں کی وہ باز ابھی بہت کچھ باقی تھی۔ جمعہ کے سوا ہر دن ہم لوگ ہندوانی دھوتی پہنتے تھے۔ جمعے کو البتہ 2 برقع ڈھیلا سفید پاجامے گاڑے کا اور محمودی کا کرتا پہنا جاتا تھا۔ ہماری عورتیں اس زمانے میں محمودی کپڑے کی قسم ململ کے ایسے کرتے کو کہا جاتا تھا، اور گاڑا سے مراد موٹا سوتی کپڑا ہے۔ ہماری عورتیں گھر سے باہر نکلتی تھی لیکن لمبا گھونگھٹ کاڑ کر، یعنی گھونگھٹ نکال کر بڑا۔ ہر گھر میں ایک صندوق تھا جس میں دیوالی اور دسہرے اور عید، بقرعید، شب برات کے لیے روپیہ پس انداز کیا جاتا تھا، روپیہ رکھا جاتا تھا۔ شادی کی رسمیں بہت کچھ ہندوانہ تھیں۔ کنیا دان یا جہیز کی صورت نہ تھی، لیکن لڑکے والے شادی سے پہلے منگنی لے کر ضرور آتے، اور اس موقع پر شادی سے کچھ ہی کم خرچ ہوتا۔ نکاح کے بعد رخصتی، جسے ہم لوگ گون یا گونا کہتے تھے، اکثر بہت دیر سے ہوتی تھی۔ ہندوؤں کی طرح ہمارے یہاں بچکانہ شادی کا رواج تو نہ تھا۔ بچکانہ شادی سے مراد بچپن کی شادی، لیکن منگنی، پھر نکاح، پھر گون کی رسمیں کچھ نہ کچھ وقفے سے ادا ہوتی تھی۔ جیٹ نکل کر آشاڑھ کی آمد تھی۔ ہندو کیلنڈر کے مطابق مہینوں کے نام ہیں جیٹ، آشاڑھ وغیرہ۔ 300-350 تنکوں کا انتظام میں نے کر لیا تھا کہ مصارف شادی اس سے کم بھلا کیا ہوں گے۔ مصارف صرف خرچ۔ ارادہ تھا کہ شام ہونے کے پہلے، لیکن عصر کے بعد چل نکلوں کہ موسم ٹھنڈا ہو چکا ہوگا۔ ایک منزل کرتے کرتے غروب آفتاب ہونے لگے گا۔ کہیں کوئی اچھی سرائے دیکھ کر رات گزار لوں گا، اور صبح ٹھنڈے ٹھنڈے اپنے گاؤں نکل خرد پہنچ لوں گا۔ زیادہ سفر بہت تھوڑا رکھا۔ تحفے تحائف کی ضرورت نہ تھی کہ سارا سامان شادی اور دیگر رسوم شادی کے لحاظ سے گھر کی عورات ہی کو خرید کرنا تھا۔ عورات سے مراد عورتیں ہیں۔ سواری کے لیے گھوڑا تھا ہی، اور کچھ درکار سپاہی کو نہ تھا۔ میرا راستہ نہر فیروز شاہی کے بائیں کنارے سے لگا ہوا کئی کوس چل کر پھر نہر سے کٹ جاتا تھا۔